اور انہیں جنگ بدر میں ایک جو ہے نا شیر تھے، ان کا نام تھا شیر خدا۔ ان کی طاقت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مدینے میں نا ایک مرتبہ سوکھا ٹکڑا چبا رہے ہیں، کسی نے کہا ہو شیر خدا، اور سوکھا ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ بولا تو نے سوال تو بڑا اچھا کیا ہے، طاقت بڑی ہے میرے میں، لیکن یہاں جو ابھی طاقت لگا رہا ہوں یہ علی کی طاقت ہے، جو جنگ میں بڑے بڑے شہ سواروں کو ڈھیر کرتا ہے، وہاں طاقت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ یہاں خود کی شیر خدا کی طاقت ہے، جنگ میں شیر خدا کی خود کی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی طاقت ہوتی ہے۔ تبھی تو قلعہ خیبر 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھینک دیا، وہ قلعہ خیبر جس کو 40 لوگ صرف یوں کھولتے ہیں، وہاں شیر خدا نے صرف 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ شیر خدا تھے۔ میں نے کہا جب رسول اللہ سے محبت کرو گے، میرے نبی کی محبت پڑھو گے، اللہ اکبر، جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اسی طاقت کا۔ میں نے کہا یقین مانو، دنیا میں میرے نبی سے محبت کرو، بس ایک ہی چیز کرنی ہے، میرے نبی سے محبت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، اور خدا کی قسم نوازی بھی تب قبول ہوگی جب محبت رسول ہوگی۔ صحابہ نے جنگوں میں جو شرکت کی میرے نبی کی محبت کی وجہ سے کی، اور پھر صحابہ کو جو جو انعام ملے وہ آپ سب کو پتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام سے جو ہو سکا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے قربان کر دیا، اور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی پیدائش جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ المعظمہ میں۔ میں نے کہا طاقت کیسے نہ ملتی یار، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے نا، آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئی، میرا بیٹا دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب عشق کی بات کہوں تو دیکھنا کسی اور کو تھا نا، دیکھنا کسی اور کو تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ کی والدہ نے نا حضرت علی کو اٹھا کر میرے آقا کی بارگاہ میں لے جاتی ہے، میرے آقا جیسی اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں نا، علی گویا کہ جھومنے لگتے ہیں، علی کے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے آقا کے ہاتھ میں جاتے ہیں علی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ جب کسی نے سوال کیا تو علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ بولا کیسے کھولتا، وہ دعا والا چہرہ نہیں تھا نا، بولا جیسا ہی چہرہ سامنے آیا علی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب جس نے چہرہ بھی دعا والے چہرے کو دیکھ کر کھولا ہو، آنکھیں کھولی ہو، تو اس کی پھر طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ ولادت کعبۃ اللہ المعظمہ کے اندر ہوتی ہے، اور آنکھیں میرے آقا کی گود میں کھلتی ہیں، اور گھٹی بھی میرے آقا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور جب روتے ہیں نا چپ نہیں کر رہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ میں نے کہا دودھ کی ضرورت نہیں کی، علی کو کچھ اور چاہیے تھا۔ جب آپ کی والدہ لے گئی نا کہ یا رسول اللہ، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر مرض کی دوا میرے آقا کے پاس ملتی ہے۔ حضرت علی کی والدہ کو پتا تھا کہ یہ بیمار جو ہے نا مدنی کے بیمار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیمار ہے، یہ ان کو اور دودھ کی ضرورت نہیں ہے، جبھی تو میرے آقا کے پاس بار بار اٹھا کے لے جا رہی ہے۔ آنکھیں نہیں کھولے آقا کے پاس، دودھ نہیں پیے تب بھی آقا کے پاس۔ اللہ اکبر، جب دودھ نہیں پی رہے تھے نا، روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میری ان کی والدہ اٹھا کر لے جاتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جیسے آتے ہیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک حضرت علی کو چسواتے ہیں۔ حضرت علی جیسی زبان چوستے ہیں ایسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ فوراً خاموش ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو چیز تھی جو علی کو بعد میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے میدانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل، اور جو جنگ خیبر کا تھا، آخری بات عرض کرتا ہوں، جنگ خیبر کا جب واقعہ پیش آنے والا تھا نا، تو جو وہاں پر قلعے پر کھڑا تھا دروازے پر، جیسی حضرت علی گیا نا وہ ڈر گیا، ایسے بخلا گیا جس نے پہلے کچھ دیکھا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اس سے جا کر پوچھا، بلکہ اس نے جیسی ہے اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے حیدر کرار کہتے ہیں۔ وہ اور ڈر گیا، بولا ڈرتا کیوں ہے؟
بولا میں نے ایک رات میں خواب دیکھا تھا. اللہ اکبر. بولا رات میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنگل میں جا رہا ہوں اور جنگل میں شیر نے میرے چیتڑے اڑا دیے, مجھے چیر پھاڑ ڈالا. بولا جب آپ آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا یہ وہی شیر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حیدر کا مطلب ہوتا ہے ببر شیر جس کو بولتے ہیں. شیر کے بہت سارے معنی ہیں عربی کے اندر. اسد بھی شیر کو بولتے ہیں, غضنفر ہوتے ہیں وہ بھی شیر ہوتا ہے, لیکن جو حیدر ہوتا ہے نا وہ ببر شیر جو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں. تو جب وہاں پر گئے نا تو وہ بڑا ڈر گیا. تو جب پہلے سے جو ڈر جائے تو اس کو پھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ اتنے دنوں سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, لیکن جب حضرت علی گئے اس نے 1 من کی وزنی صرف ٹوپی پہنی ہوئی تھی. 1 من وزنی, 1 من جس نے ٹوپی پہنی اس کا خود کا جسم کتنا بڑا ہو, اور وہ جسم پر پورا لوہے کا لباس تھا. حضرت علی نے ایک ہی وار کیا اور اس کی جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ. اور یہ صرف اور صرف ان کو جو وہاں پر کھینچ کر لے جاتی تھی محبت رسول, تو بس ایک ہی کرنی ہے. میرے بابا جی فرماتے تھے اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا. ذرا بولے نا, انہیں جانا. آپ نے بولا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں جانا. ذرا زور سے بولے نا. جب انہیں مانا ہے نا بس انہیں ہی ماننا ہے نا, پھر ذرا زور سے بولنا. انہیں جانا 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 انہیں جانا. بس انہیں ہی جانا ہے. ہم نے رسول اللہ کو ہی جانا ہے اور کسی سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. بس رسول اللہ کی محبت ہم نے اپنے دل میں بسانی ہے. انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, کل قیامت میں بھی کامیاب ہوں گے. بس اپنے دل میں میرے آقا کی محبت بسا لیجئے. اور آج جنگ بدر کا دن ہے. آپ اس دن عہد کیجئے کہ جس طرح جنگ بدر میں صحابہ کرام نے محبت کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا, اسی طرح آپ تا قیامت تک, بلکہ جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ ہم رسول اللہ پر اپنی جوانیاں بھی لٹاتے رہیں گے, اپنی مال و اولاد بھی لٹاتے رہیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ عز و جل جنگ بدر کے صدقے ہم سب کا یہ رمضان المبارک میں عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اگر مجھ سے کوئی بیان دوران غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.